آج کا واقعہ پر اسرار گاؤں اور تلسمی درخت کے بارے میں ہے۔ پلیز ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ سلطنت بغداد کی نواح میں ایک سرسبز گاؤں نصیب نگر تھا۔ یہ گاؤں اپنی خوبصورتی، امن اور شانتی کے لیے مشہور تھا، مگر ایک گوشے میں ایک قدیم درخت کھڑا تھا جسے گلِ سرور کہا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جو اس درخت سے سرگوشی کرتا اس کی تقدیر بدل جاتی، مگر شرط یہ تھی کہ درخت کو سچ بولنا پسند تھا۔ اگر کسی نے جھوٹ بولا تو وہ ہمیشہ کے لیے مصیبت میں پڑ جاتا۔ ایک دن ایک نوجوان لڑکا زین، جو گاؤں کے سب سے بہادر اور جستجو پسند لڑکوں میں شمار ہوتا تھا، اپنے دوستوں کے ہمراہ درخت کے قریب جا پہنچا۔ یہ سب کہانیاں ہیں، میں اسے آزمانا چاہتا ہوں، زین نے کہا۔ دوستوں نے اسے منع کیا مگر زین ضدی تھا۔ وہ آگے بڑھا، درخت کے قریب جا کر سرگوشی کی، اے گلِ سرور، کیا میں قسمت میں عظیم بہادری لکھی ہے؟ درخت کے پتے سرسراہنے لگے جیسے وہ کوئی جواب دینے والے ہوں۔ اچانک ہوا میں ایک سرگوشی گونجی، اگر تمہارا دل سچا ہے تو تمہاری راہ میں کامیابی ہے، مگر جھوٹ، غرور اور دھوکہ تمہیں برباد کر دے گا۔ زین کے دل میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹا اور سوچنے لگا کہ آیا وہ واقعی سچا ہے یا نہیں۔ لیکن اسی لمحے کچھ عجیب ہوا۔ درخت کی جڑیں زمین سے باہر آنے لگیں اور ایک روشنی نمودار ہوئی۔ زین اور اس کے دوست حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ روشنی میں ایک قد آور، سنہری لباس میں ملبوس شخص نمودار ہوا۔ میں گلِ سرور کا محافظ ہوں، جو کوئی بھی قسمت کا طلبگار ہو اسے سچائی کا سامنا کرنا ہوگا۔ زین، کیا تم اپنی سچائی کو جاننے کے لیے تیار ہو؟ زین کی سانسیں رک گئیں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا کرے، مگر اب پلٹنا ممکن نہ تھا کیونکہ گلِ سرور کا امتحان شروع ہو چکا تھا۔ زین حیرت اور خوف کے مل جلے جذبات کے ساتھ سنہری لباس میں ملبوس اس پراسرار محافظ کو دیکھ رہا تھا۔ دوستوں نے پیچھے ہٹ کر درخت کے پیچھے پناہ لے لی، مگر زین کے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ محافظ نے ایک چمکتی ہوئی چھڑی اٹھائی اور فضا میں لہرائی۔ اچانک زین کے گرد روشنی کے دائرے بننے لگے اور سب کچھ بدلنے لگا۔ جب روشنی مدھم ہوئی تو زین نے خود کو ایک وسیع میدان میں پایا۔ یہ میدان بہت عجیب تھا۔ ایک طرف سنہری روشنی تھی اور دوسری طرف سیاہ دھند۔ زین ابھی صورتحال کو سمجھ ہی رہا تھا کہ محافظ کی آواز گونجی، یہ تمہارا پہلا امتحان ہے زین۔ تمہیں دو دروازے دکھائی دیں گے، ایک سچائی کا دروازہ ہے اور دوسرا فریب کا۔ اگر تم نے غلط انتخاب کیا تو تم ہمیشہ کے لیے اس میدان میں قید ہو جاؤ گے۔ زین نے اپنے اطراف دیکھا۔ دو بڑے دروازے سامنے موجود تھے۔ ایک دروازہ چمک رہا تھا اور اس کے اوپر کندہ تھا، سچائی کا راستہ۔ دوسرا دروازہ کالے دھوئیں میں لپٹا ہوا تھا اور اس پر لکھا تھا، آسان راستہ۔ زین سوچ میں پڑ گیا، اگر میں آسان راستے کا انتخاب کروں تو شاید میں جلدی یہاں سے نکل جاؤں۔ مگر گلِ سرور نے سچائی کا امتحان لینے کی بات کی تھی۔ کیا آسان راستہ حقیقت میں دھوکے کا راستہ ہے؟ یہ سوچتے ہی زین کے کانوں میں سرگوشی گونجی، انسان وہی دیکھتا ہے جو وہ دیکھنا چاہتا ہے، مگر حقیقت ہمیشہ مختلف ہوتی ہے۔ زین نے گہری سانس لی اور ہمت جمع کر کے سنہری دروازے کی طرف قدم بڑھایا۔ جیسے ہی اس نے دروازے کو چھوا، زمین لرزنے لگی، روشنی تیز ہونے لگی اور زین کو ایک جھٹکا سا لگا۔ اگلے لمحے وہ ایک بڑے محل کے اندر موجود تھا۔ سامنے ایک شاندار تخت پر ایک درویش صف بوڑھا شخص بیٹھا تھا، جس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی۔ مبارک ہو زین، بوڑھے نے کہا، تم نے سچائی کے راستے کا انتخاب کیا، مگر یاد رکھو یہ تو صرف پہلا امتحان تھا، اصل آزمائش ابھی باقی ہے۔ زین کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ کیا وہ واقعی سچائی کے راستے پر چلنے کے لیے تیار تھا؟ زین ابھی تک حیرت میں تھا۔ اس کے سامنے بیٹھا درویش صف بوڑھا شخص مسکرا رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہری بصیرت تھی جیسے وہ زین کی روح تک دیکھ سکتا ہو۔
زین، تم نے سچائی کا راستہ چن کر ثابت کیا کہ تمہارا دل صاف ہے، مگر آگے کا سفر آسان نہیں ہوگا۔ تمہیں اب رازوں کا دروازہ عبور کرنا ہوگا۔ کیا تم تیار ہو؟ بوڑھے نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ زین نے پرعزم آواز میں کہا، میں تیار ہوں۔ بوڑھے نے اپنی چھڑی ہوا میں لہرائی اور ایک قدیم دروازہ نمودار ہوا۔ اس دروازے پر پراسرار نقوش اور سنہری حروف میں کچھ تحریر تھا، مگر زین اسے پڑھ نہیں سکا۔ جیسے ہی اس نے دروازے کو ہاتھ لگایا، ایک زوردار روشنی پھوٹی اور زین ایک دم کسی اور جگہ پہنچ گیا۔ یہ ایک پرانا سنسان قلعہ تھا، ہر طرف اندھیرا، دیواروں پر قدیم چراغ مدھم روشنی دے رہے تھے۔ اچانک ایک گہری بھیانک آواز گونجی، جو راز جاننے آیا ہے وہ پہلے خود کو پہچانے۔ زین نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا۔ اچانک دیواروں سے سائے نمودار ہونے لگے۔ ہر سایہ اس کی اپنی ہی شکل کا تھا، مگر ہر ایک مختلف انداز میں بات کر رہا تھا۔ پہلا سایہ، تم کمزور ہو زین، تمہیں یہ راستہ کبھی مکمل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور دوسرا سایہ، واپس لوٹ جاؤ، تمہارے دوست تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ تیسرا سایہ، کیا تم واقعی سچائی کو جاننا چاہتے ہو؟ اگر ہاں تو قیمت ادا کرنے کے لیے تیار رہو۔ زین پسینے میں بھیگ گیا۔ وہ کیا کرے؟ کیا یہ سب صرف دھوکہ تھا یا اس میں کوئی حقیقت بھی تھی؟ زین نے ہمت جمع کر کے بلند آواز میں کہا، میں کمزور نہیں ہوں، میں پیچھے ہٹنے نہیں آیا، بلکہ سچائی کی تلاش میں آیا ہوں۔ جیسے ہی زین نے یہ الفاظ کہے، سائے تیزی سے ہوا میں تحلیل ہونے لگے۔ اچانک قلعے کی دیوار میں ایک اور دروازہ نمودار ہوا۔ دروازے کے پار ایک روشنی جھلک رہی تھی۔ زین نے گہری سانس لی اور دروازے کی طرف قدم بڑھایا، مگر جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، ایک حیرت انگیز منظر اس کے سامنے تھا۔ ایک شاندار باغ جہاں رنگ برنگے پرندے چہچہا رہے تھے، اور ایک فوارے کے قریب ایک حیرت انگیز چیز رکھی تھی، گلِ سرور کا پہلا نشان۔ مگر زین طویل سفر کے بعد ایک پراسرار وادی میں پہنچا۔ یہاں ہر طرف روشنی اور اندھیرے کے عجیب کھیل جاری تھے۔ کبھی سورج چمک اٹھتا تو کبھی گپ اندھیرا چھا جاتا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں دوسرا نشان چھپا ہے۔ وادی کے بیچوں بیچ ایک قدیم دروازہ تھا جس پر جادوئی تحریریں کندہ تھیں۔ جیسے ہی زین قریب پہنچا، دروازے سے ایک گونجدار آواز ابھری، اگر تم گلِ سرور کے راز کو پانا چاہتے ہو تو اپنی سب سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ زین نے پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ اس نے گہری سانس لی اور دروازے کو دھکا دیا۔ دروازہ ایک دم روشنی میں نہا گیا اور آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ اندر ایک وسیع ہال تھا جس کے بیچ میں ایک چمکتا ہوا تخت رکھا تھا۔ تخت پر ایک سنہری کتاب رکھی تھی، گلِ سرور۔ جیسے ہی زین نے کتاب کو چھوا، ہال میں روشنی پھیل گئی اور ایک سایہ نمودار ہوا۔ یہ وہی سایہ دار محافظ تھا، مگر اب اس کے چہرے پر سختی کے بجائے نرمی تھی۔ تم نے اپنی آزمائش مکمل کر لی زین، محافظ بولا۔ یہ کتاب صرف اس کو ملتی ہے جو طاقت کے ساتھ عقل، ہمت اور قربانی کا جذبہ رکھتا ہو۔ زین نے کتاب کھولی اور جیسے ہی اس کے صفحات الٹنے لگے، وہ حیران رہ گیا۔ اس میں جادوئی علوم، قدیم راز اور ان تمام نشانات کی تفصیلات لکھی تھیں جو زمانوں سے گم ہو چکے تھے، مگر آخری صفحے پر جو الفاظ لکھے تھے انہوں نے زین کو حیران کر دیا۔ سچا گلِ سرور وہی ہے جو علم کو اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ دنیا کی بھلائی کے لیے استعمال کرے۔ یہ پڑھ کر زین کو احساس ہوا کہ یہ کتاب ایک طاقت تھی، مگر اس کا صحیح استعمال ہی اسے گلِ سرور کا اصل وارث بنائے گا۔ وہ کتاب سینے سے لگا کر باہر نکلا۔ اب اس کے ہاتھ میں وہ خزانہ تھا جس کی تلاش میں کئی جگنو زندگیاں گنوا چکے تھے، مگر زین نے فیصلہ کر لیا تھا وہ اس طاقت کو دنیا میں روشنی پھیلانے کے لیے استعمال کرے گا، نہ کہ اندھیرا بڑھانے کے لیے۔ اور یوں ایک عام نوجوان گلِ سرور کا اصل وارث بن گیا، جو علم اور روشنی کو دنیا میں پھیلانے کا بیڑا اٹھا چکا تھا۔